بالکل باریک آواز کو سننا اللہ کی صفت ہے۔ لیکن دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ جب ان کا قافلہ چونٹیوں کی وادی کے قریب سے گزرا تو چونٹی میں سے ایک چونٹی نے کہا اے ساری چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان آنے والے کہیں تمہیں کچل نہ دیں۔ قرآن میں آتا ہے سلیمان چونٹیوں کی یہ گفتگو سن کر مسکرا اٹھے، اور وہ 3 میل دور سے وہ چونٹی بول رہی تھی۔ آپ سامنے چونٹی کو رکھ لیں، ہاتھ میں رکھ لیں، وہ چلا کے بھی بول رہی ہوگی، دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے اس کی چوں بھی سن سکے، اس کی آواز ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام اس کو دور سے سن رہے ہیں، کیسی طاقت اللہ کے نبیوں کے پاس ہے، جانوروں کی لینگویج کو سمجھتے ہیں، ان کے ترجمے کو سمجھتے ہیں اور مسکرا اٹھتے ہیں۔ حضور کے سننے کی طاقت، حضور ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مجھے جنت دکھائی گئی اور میں نے اس میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنی، جب میں نے دیکھا تو وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب دیکھیں حضرت بلال نے جنت میں کب جانا ہے؟ حضرت بلال نے جنت میں تو آج سے ہزاروں سال کے بعد جانا ہے، پہلے دنیا ختم ہوگی، پھر میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ حضور کے سننے کی طاقت دیکھیں، آج سے ہزاروں سال بعد جب بلال جنت میں جائیں گے اور جب وہ چلیں گے، تمہارا نبی آج بھی اس بلال کے قدموں کی آوازوں کو سنتا ہے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نوازا ہے، اس میں کیوں ہم اللہ کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ اللہ اور نبی کو برابر کر دیا؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتیں لامحدود ہیں، اللہ کے نبی کی طاقتیں جتنی بھی ہوں لیکن وہ محدود ہیں۔ انفائنائٹ کو فائنائٹ سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ جب مخلوق کا اور نبی کے علم کا تقابل ہوگا تو ہم کہیں گے کہ چڑیا جو چونچ سے پانی لیتی اور ایک قطرہ نیچے گرتا ہے، یہ ایک قطرہ کھربوں انسانوں کا علم ہے اور پورا سمندر میرے نبی کا علم ہے۔ لیکن جب نبی کے علم کو اللہ کے علم سے میچ کرنے کی باری آئے گی تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نبی کا علم قطرہ ہے اور اللہ کا علم 7 سمندر ہے، کیونکہ 7 سمندروں کی بھی ایک حد ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ نبی کے پاس یہ طاقت ہے اور اللہ کے پاس بھی یہ طاقت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کو نبی سے ملا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو آپ نے مخلوق کے لیول پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کا علم محدود ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں اللہ اور نبی سیم کر دیا تم نے، تو اس کا مطلب تم نے یہ مان لیا کہ اللہ کا علم بھی نبی کی طرح محدود ہے۔ تو یہ تو اللہ کی شان گھٹانے والی بات ہو گئی۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیسا ستھرا عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے، مخلوق اور نبی کے علم کا یہ تقابل ہے کہ قطرہ اور 7 سمندر، اور خالق اور نبی کے علم کا یہ تقابل بھی نہیں ہو سکتا کہ نبی کا علم قطرہ اور اللہ کا علم 7 سمندر۔ یہ راہ اعتدال ہے کہ شان مصطفیٰ بڑھتی رہے بڑھتی رہے بڑھتی رہے، لیکن اللہ سے کبھی بھی برابری نہیں ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، جب تم اپنے مسلمان مردے کو دفن کر دیتے ہو اور جب تم جانے لگتے ہو تو مردہ تمہارے جانے کی قدموں کی سرسراہٹ کو سنتا ہے۔ اندر دفن ہوا ہے، سلیب اوپر لگے ہوئے ہیں، زندہ بندہ باہر کے لوگوں کی سرسراہٹ نہیں سن سکتا۔ بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے مرنے کے بعد مردہ تمہارے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ مردہ سن رہا ہے اور اللہ بھی سن رہا ہے، کیا شرک ہو گیا؟ نہیں، ہم کہیں گے اللہ کا سننا ذاتی ہے اور اس مردے کا سننا اللہ کی عطا سے ہے۔ کچھ مردے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سننے پر پابندی لگا دیتا ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے مردے نہیں سنتے، جن پہ اللہ نے پابندی لگا دی وہ نہیں سن سکتے۔ لیکن کیا ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ نبی کے سننے پر اللہ نے پابندی لگا دی ہے؟ جب عام مومن قدموں کی سرسراہٹ کو سنتا ہے تو نبی کی شان تو وراء الورا ہے، اور اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہے۔ جب آپ ذاتی عطائی کا فرق کر لیں اور محدود اور لامحدود کا فرق کر لیں، ہم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کو برابر نہیں کہتے، لیکن جتنا لکھا ہوا ہے وہاں اس پہ ہم آنکھوں پہ کالک نہیں مل سکتے کہ بھائی میں تو اس کو بھی نہیں مانوں گا، کیونکہ میں نے اللہ کی توحید کا کوئی الگ لیول رکھا ہوا ہے۔ وہ کیا لیول ہے کہ یہ ساری شانوں کو 0 سے ملٹیپلائی کرو اور اللہ ہی ہے، بس اللہ ہی ہے، بھائی اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنی عطا سے اپنی مخلوق کو طاقتیں دی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے بدر میں جب کافروں کو مارا، امیہ بن خلف کو مارا، ابو جہل کو مارا، ان کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے ان مردوں سے خطاب کیا تو صحابی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ ان کافر مردوں سے خطاب
خطاب کر رہے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے کیا شاندار جملہ ارشاد فرمایا کہ تم ان کافروں سے زیادہ نہیں سنتے ہو، یعنی یا تو تم ان کافروں کے برابر سنتے ہو یا یہ کافر مردے تم سے زیادہ سنتے ہیں۔